اعزاز صرف نبی آخر الزمان سرورِ دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، نہ صرف قرآن بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کی متصل سند ہم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے طالب علم نے پڑھا کہ میں نے کس سے پڑھا ہے، میرے استاد نے کس سے پڑھا، ان کے استاد نے کس سے پڑھا، اور یہاں تک کہ امام بخاری تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد امام بخاری کی حدیث موجود، اور جتنے نام انہوں نے لیے اور جتنے نام بخاری شریف کے اندر آتے ہیں کہ سند کے کہ میں نے فلاں سے پڑھا، میں نے فلاں سے پڑھا، میں نے فلاں سے پڑھا، ان میں سے ایک ایک انسان کا کچا چٹھا اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود۔ آپ بخاری شریف کی یہ 2 جلدیں ہیں اور اس کے اندر ہزاروں حدیثیں ہیں، تقریباً 60,000 کے قریب احادیث ہیں۔ ان 60,000 احادیث میں ہر سند کے اندر کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 6 راوی ہوتے ہیں ایک حدیث کے اندر۔ آپ کسی بھی راوی پر انگلی رکھ دیجئے اور یہ پوچھئے کہ یہ راوی کون ہے، کتابوں کے اندر اس کے بارے میں اس سے سارا کچا چٹا مل جائے گا کہ وہ حافظہ اس کا کیسا تھا، وہ ثقہ تھا یا نہیں تھا، وہ عدالت رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا، لوگوں کے اندر اس کی شہرت کیسی تھی، ساری تفصیلات اس راوی کی مل جائیں گی۔ کوئی راوی ایسا نہیں جس کی تفصیلات موجود نہ ہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت تو اس طرح کرائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آج اگر فرض کرو خدا نہ خواستہ قرآن کریم کے سارے نسخے ختم ہو جائیں تو 12 سال کے بچے اپنی زبان سے اس کو لکھوا دیں گے، اور ہر ملک کے اندر الحمدللہ قرآن کریم کے حافظ سے ملیں گے۔ لیکن حفاظت صرف الفاظ ہی کی تو نہیں تھی، حفاظت اس کے معنی کی بھی تھی، قرآن کی تفسیر کی بھی تھی، اور قرآن کی تفسیر وہ ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ ساری احادیث جو ہیں یہ قرآن کی تو تفسیر ہے۔ تو اس قرآن کی تفسیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح محفوظ رکھا، دنیا کی کوئی ملت، کوئی مذہب، کوئی دین اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اس کے ایک ایک راوی کا حال موجود ہے۔ محدثین نے اپنی عمریں کھپائیں، پیدا اس لیے کیے گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کریں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکفایہ میں لکھا ہے، کسی مجھے محدث کا نام یاد نہیں رہا، اس محدث سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کس طرح راویوں کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ راوی کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم جس راوی کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی ہوتی تھی اس کے وطن میں پہنچتے تھے، اس کے شہر میں جاتے تھے، اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات کرتے تھے، اتنی معلومات کرتے تھے کہ بھئی اس نے پڑھا کہاں ہے، یہ حافظہ اس کا کیسا ہے، کبھی اس سے جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا، اور اس کا کردار کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے۔ یہ معلومات اس طرح کرتے تھے کہ لوگ جن سے ہم معلومات کر رہے ہوتے تھے وہ ہم سے بعض اوقات کہتے تھے کیا ان کا کوئی رشتہ آیا آپ کے ہاں جو آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں؟ کوئی رشتہ آیا ہے کہ آپ کی کسی لڑکی سے کہ اس کا نکاح کرنا ہے لہذا آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں؟ یہ تحقیق کر کے کتابوں کے اندر مدون کر گئے حضرات محدثین۔